مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار کے شب خون کو 3 برس مکمل ہو گئے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو یک طرفہ تبدیل کرنے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں آج تمام کشمیری جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے بھرپور ہڑتال جاری۔ پاک مسلح افواج کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے بھی کشمیریوں کو جدوجہد آزادی پر خراج تحسین پیش کیا۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کی جانب سے برسلز میں مظاہرے کے دوران بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر کی پرانی حیثیت کو بحال کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا IMF پروگرام کے سلسلے میں سعودی اور اماراتی حکام سے رابطہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور UAE حکام سے IMF پروگرام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی کاوش کے نتیجے میں پاکستان کے لیے اچھی خبر جلد متوقع ہے۔ ڈالر سستا ہونے کا رجحان برقرار۔ ٹریڈنگ کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر $2.15 سستا ہو کر $224 پر فروخت کیا جانے لگا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آ گئی۔ دوران ٹریڈنگ 125 پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 41,500 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈز ملنے کی توقع پر ڈالر گرا۔ بہت مشکل فیصلے لینے پڑے، جس میں پیٹرول مہنگا ہوا اور مہنگائی بڑھی، لیکن اب چیزیں درست ہو رہی ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے 7.7 بلین کی امپورٹ کم کر کے 4.9 بلین کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا ایک روزہ دورہ۔ وزیر اعظم کو ڈیرہ غازی خان میں نقصانات، ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد اور جلد بحالی کے لیے صوبائی حکومتوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ جن کے پیارے چلے گئے انہیں فوری معاوضہ ادا کیا جائے۔ عوام کا پیسہ کسی کی جاگیر نہیں، قومی وسائل عوام پر خرچ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 17 اگست کو کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات روکنے کا حکم دے دیا۔ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے صدر، طارق بشیر چیمہ جنرل سیکریٹری برقرار رہیں گے۔ الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت کی انٹرا پارٹی الیکشن رکوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن رکوانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ PTI نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس ترمیم کے بعد دوبارہ دائر کر دیا۔ ریفرنس اوورسیز پاکستانی اسلم ملک نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا، جس میں چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات میں پولیس نے یاسمین راشد، شفقت محمود سمیت دیگر کو بے گناہ قرار دے دیا۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں۔ رپورٹ عدالت میں جمع۔ پولیس رپورٹ پر PTI رہنماؤں نے ضمانتوں کی درخواستیں واپس لے لیں۔ امریکہ میں منکی پاکس کے باعث ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ کیسز کی تعداد 7,000 ہو گئی۔ حکام کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک اور جارجیا میں منکی پاکس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کامن ویلتھ گیمز میں اسپرنٹر شجر عباس نے 200 میٹر ریس میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہاکی ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم میڈلز کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ پاکستان کو آخری گروپ میچ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں 7-0 سے شکست۔ رستم پاکستان انعام بٹ آج ایکشن میں ہوں گے۔